موجودہ پارلیمان اتنی بڑی ترمیم کے لیے اہل نہیں، اتفاق رائے سے ترمیم لائی جائے۔ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور جے یو آئی اپنے اپنے مسودے بنا رہی ہیں، دیکھتے ہیں حکومت کیا مسودہ لاتی ہے۔ عدلیہ میں اصلاحات لا کر آئینی عدالت بنائی جائے۔ جے یو آئی کو اسمبلیوں سے باہر نہیں رکھا جا سکتا، سڑکوں پر آگے تو زیادہ خطرناک ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیانات ملک کے لیے بہتر نہیں۔ ادھر جے یو آئی انٹرا پارٹی الیکشن میں فضل الرحمان بلا مقابلہ امیر، عبدالغفور حیدری سیکرٹری جنرل منتخب۔ اب کوئی ایک گولی چلائے گا تو ہم 10 گولیاں ماریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے وفاق اور پنجاب حکومت کو بڑی دھمکی۔ علی امین گنڈاپور کا ویڈیو پیغام میں انقلاب کا باقاعدہ اعلان، کہا کہ کے پی کے لوگ جرگہ کریں یا اور متحد ہو جائیں، ہمیں مارنے والا خود مرنے کے لیے تیار رہے، اب انقلاب کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ ادھر مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا کارکنوں پر شیلنگ کے خلاف عدالت جانے کا اعلان۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ اگلا احتجاج میاوالی، فیصل آباد اور ملتان میں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا گولی چلانے اور لاشیں گرانے کا بیان ان کی اپنی ناکامی کا اعتراف ہے، وہ کے پی حکومت چلانے کے قابل نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا رد عمل، کہا اسلام آباد اور پنجاب پر لشکر کشی کی دھمکی 9 مئی دہرانے کا اعلان ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا گنڈاپور نے جو کرنا ہے خیبر پختونخوا میں کریں، پنجاب لاوارث نہیں، پنجاب میں قانون کی حکمرانی ہے، قانون توڑنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ وفاقی وزیر امیر مقام بولے خیبر پختونخوا میں کوئی عوامی منصوبہ نہیں، صرف کرپشن ہو رہی ہے۔ پٹھان تو کبھی یو ٹرن نہیں لیتے، آپ تو موٹر وے سے واپس آ جاتے ہیں۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی علی امین گنڈاپور پر تنقید، بولے کہ کے پی دوبارہ بے امنی کی طرف جا رہا ہے۔ علی امین گنڈاپور بس یہی کہتے ہیں کہ چلو چلو لاہور چلو، اسلام آباد چلو۔ جے خان سے کوہاٹ تک حکومتی ریٹ موجود نہیں، ان کی حکومت صرف کرپشن کے نعرے پر چل رہی ہے، انہوں نے بھرے ہوئے خزانے کو خالی کر دیا۔ مزید کہا کہ گنڈاپور کو کل جلسے میں پہنچنا چاہیے تھا۔ بانی پی ٹی آئی این آر او مانگتے ہیں۔ فائلرز کی تعداد دگنی ہو کر 32 لاکھ تک پہنچ گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں نان فائلرز گاڑیاں اور جائیداد نہیں خرید سکیں گے۔ رواں سال فائلرز کی تعداد میں 7,23,000 کا اضافہ ہوا۔ سول سروس ایکٹ میں ترمیم لائیں گے، 6 وزارتیں ختم اور 2 ضم ہوں گی۔ اداروں میں بھی اصلاحات، 1.5 لاکھ خالی اسامیاں ختم کریں گے۔ ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ حکومتی پالیسیوں کے نتیجے میں مہنگائی کم ہو کر سنگل ڈیجٹ پر آ گئی۔ غزہ کیمپن کے سربراہ سابق سینیٹر مشتاق احمد کو گرفتار کر لیا گیا۔ مشتاق احمد کی اہلیہ کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا۔ اسلام آباد پولیس نے 8 خواتین سمیت 45 مظاہرین کو پریس کلب کے باہر سے گرفتار کیا۔ مشتاق احمد کہتے ہیں کہ فلسطین کے لیے پرامن احتجاج کر رہے تھے، پولیس نے خواتین اور بچوں کو مارا۔ اقوام متحدہ میں تقریریں کرنے والے پرامن احتجاج کی اجازت نہیں دیتے۔ جماعت اسلامی آئی پی پیز کے خلاف پھر سڑکوں پر آ گئی۔ لاہور، خانیوال، بہاڑی، بنیر، اسلام آباد، فیصل آباد اور دیگر شہروں میں دھرنے دیے۔ شرکاء کی حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت نے عوام کے ساتھ وعدہ خلافی کی۔ مزید کہا اسرائیل نے لبنان پر بھی حملے شروع کر دیے۔ حسن نصر اللہ کی شہادت پر بہت افسوس ہے، مسلم ممالک کو اسرائیل کے خلاف متحد ہونا پڑے گا۔ پی ٹی آئی کا بانی جیل میں بیٹھ کر انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل رام میمن کی میڈیا سے بات چیت، کہا کہ 9 مئی کے بعد اس کی کوشش ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے۔ ان کا وزیر اعلیٰ اسلحہ کا پرچار کر رہا ہے، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے۔ مزید بولے کہ حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں، جب چاہے ترمیم کر سکتی ہے۔ فضل الرحمان کا کوئی مسودہ ہے تو اسے بھی شامل کرنا چاہیے۔ ایم کیو ایم نے حکومت سے علیحدگی کی دھمکی دے دی۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں الیکشن سے پہلے کوئی سودے بازی نہیں کی، مسلم لیگ نون کی غیر مشروط حمایت کی۔ لوگ سوال کرتے ہیں اس حمایت سے کیا ملا؟ مساق جمہوریت کہتا ہے اختیارات اور وسائل کو منتقل کیا جائے۔ ایم کیو ایم نے 25 کروڑ لوگوں کے لیے اختیار مانگا، ڈرافٹ بنا کر مسلم لیگ نون کو دیا۔ اگر 20 سال کے لیے کوٹا سسٹم میں توسیع ہوئی، اسمبلی رکنیت چھوڑ دیں گے۔
عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ جلسہ کرنا کسی بھی سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے۔ سڑکیں بند، موٹر وے پر ریت کی دیواریں کھڑی کی گئی، کیا ہم نے کنٹینرز لگا کر ملک چلانا ہے؟ آج حکومت خود عوام کو تکلیف دے رہی ہے، کنٹینرز لگا کر ملک کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 3 روپے تک کمی کا امکان۔ ذرائع کے مطابق ڈیزل کی قیمت 3 روپے اور پیٹرول کی 1 روپیہ فی لیٹر کم ہو سکتی ہے۔ آئندہ 15 دن کے لیے پیٹرولیم قیمتوں کو برقرار رکھنے کی بھی تجویز ہوگی۔ قیمتوں میں کمی عالمی منڈیوں میں خام تیل کے نرخوں میں کمی کی وجہ سے ہوگی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا حتمی اعلان کل کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے اعلان کریں گے۔